الحمدللہ اس وقت آپ ذات مسلم اسلامک سینٹر کے دعوت پر جمع ہے اور یہ موقع ان حصہ لینے والے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسابقے میں مسرت کا موقع بھی ہے، جنہوں نے اس کے اندر اپنے انعام لینے کے لیے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس دنیا کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے چلایا ہے، اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ میں چلایا ہے اور چلا رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر روز اول ہی سے انسانوں کی بات ہو یا اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہو، اللہ نے اپنے زمانے کے اندر مختلف طریقے استعمال کیے۔ اس دنیا انسانی کے اندر جب اس دنیا کا گویا وجود ہوا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ انسان تھے، پھر اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا، پھر انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد دیگر اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دوبرو اور ان کے پاس پہنچنے کا نظام رکھا تھا۔ نوح علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کیا، اور اس وقت وہی ضروری تھا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے اگر آپ ان کے واقعات کو پڑھیں گے قرآن اور حدیث کے اندر، تو ہر زمانے میں اپنے دور میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا پورا طریقہ جو زمانے میں ان کے لیے موضوع تھا وہی انجام دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انسانیت کی کامیابی کے لیے اور رہبری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں جاتے، لوگوں کے گھروں تک پہنچتے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا اپنی زبان مبارک سے انسانوں تک ان کے قلوب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت اللہ کے رسول فرمایا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خطبہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی تھی۔ تو گویا ایک پیغام پہنچانے کا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اور اللہ کی باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ آپ نے یہ تلاش کیا کہ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ کوہ کے معنی پہاڑ کے ہیں، گویا پہاڑ پر آپ چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے یہ کہا تھا۔ آپ بہت مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس کو مانو گے جو تمہیں نیست و نابود کرے گا؟ پہاڑ کے پیچھے کی بات کہہ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ سے، تو معلوم ہوا پیغام سامنے والوں کو دے رہے ہیں پیچھے کی بات کا۔ تو اللہ کے رسول سے ان لوگوں نے رشتہ داروں نے کہا کہ ضرور مان لیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کو بچپن سے امین، صادق، سچے، امانت دار دیکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس اقرار کے بعد ان سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔
یہ سننا تھا اس وقت ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پیغام پہنچانے کی ایک سبیل تھی اور ایک طریقہ تھا۔ یوں تو آپ پھر مکے کے اندر، پھر طائف کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جہاں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے پاس میں پہنچے، اور وہ طریقہ سب سے زیادہ اہم اور مؤثر طریقہ ہے جو طریقہ انسانوں کے تک پہنچنے کا ہوتا ہے، جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر دنیا کے اندر ترقی ہوتی رہی۔ اس زمانے کے اندر بھی کبھی کوئی بات پہنچانا ہوتا تو جس کی بلند آواز ہوتی تھی ان کو، جیسے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت بلند تھی، کبھی مدینہ منورہ میں کوئی آواز اور کوئی بات پہنچانا ہوتا تو انہیں کہا جاتا، روایات میں یہ بات موجود ہے، تو وہ کسی وادی پر چڑھ کر آواز لگاتے اور پورے مدینے میں آواز پہنچ جاتی تھی۔ آوازیں ایسی بلند بھی تھی اس وقت۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آگے دور بڑھا زمانے کے اور آگے ترقیات ہوتی رہی، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آواز کے اور بات کا پہنچانا ان اکابرین امت اور ہمارے اسلاف کے اندر یہ بات ملتی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ بات پہنچانے کا طریقہ، ایک آدمی ایک بات حدیث بیان کرتا یا مسئلہ بیان کرتا، وہ کوئی دوسرا آگے لیتا پھر آگے پہنچاتا۔ تو اس طرح کی کوئی ترتیب تھی جو آواز کو اور اپنے ذرائع کے ذریعے سے استعمال کر کے بات کو پہنچانے کا انداز تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ بڑے بڑے مجموعوں کے اندر یہ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد نہیں تھی اور پیغام پہنچانے کے اور آواز تک پہنچانے کا نہیں تھا، لیکن آوازیں بہت بلندی تھی ان لوگوں کی، اللہ نے ایسی طاقت بھی تھی۔ ہم ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے یو پی کے اندر، تاولی کے اندر، تو وہاں کے جو محتمم صاحب کا تذکرہ، ہم سے پہلے وہ محتمم صاحب تھے مولانا عبد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں مدرسے میں بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں یہاں سے لے کر اگر یعنی ہم قریب میں ایک کلومیٹر تک کا فاصلہ، وہ مدرسے میں بیٹھ کر سامنے بس روک تھی، اس کو روک دیتے تھے آواز کر کے کہ آپ بس رک جائے، یعنی آواز ان کی اتنی بلند تھی۔ مدرسہ اتنی دور ہے جیسے اب یہاں ہے ہم، اور یہاں سے آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر تک وہ کھلا حصہ ہے مدرسے کے گیٹ کے پاس سے، تو ان کی آواز میں اتنی بلندی تھی۔ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ آواز کی بلندی سے بھی پیغام کا پہنچانا، آواز کا پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آوازیں بھی کم ہو گئی، طاقت بھی کم ہو گئی، قوت بھی کم ہو گئی، اور ہمیں اسپیکر کا استعمال کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو چند لوگوں کے درمیان میں بھی اسپیکر کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضروری ہو گیا، جیسے میں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ذریعہ ہے ابلاغ کا، پہنچانے کا۔ تو یہ ذرائع ابلاغ کے مختلف انداز دنیا میں ہوتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے ریڈیو کی ترتیب آئی، ریڈیو کے ذریعے سے لوگ باتیں، خبریں، پیغام، مختلف چیزیں سنتے رہے۔ پھر ٹیلی ویژن کا معاملہ آیا۔ اب یہ ترتیب وار باتوں کے پہنچانے کی ایجاداتیں دنیا کے اندر رونما ہوتے رہی، جیسے جیسے ضرورتیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہو اور ہمارے ملک کے اندر بھی۔ پہلے دور کے اندر اگر کسی ایک گھر کے اندر فون رہتا تو سب مل کر اس کا نمبر دے دیتے تھے گلی میں، وہ سب مل کر وہاں پر۔ اب تو آپ ایسی عمروں کے بیٹھے ہوئے جس کو اس کا اندازہ نہیں، بعض حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آفس کے اندر ایک فون ہے تو پورے لوگ اسی سے فون کر رہے ہیں، مدرسوں کے اندر ایک فون ہوتا تھا اسی سے کر رہے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں نہیں بلکہ ہر جیب میں ہو گیا، اور ہر گھر کے ہر فرد کے اندر فون ہو گیا، بات کو پہنچانا اور بات کو لانا۔ تو یہ کہ کیفیتیں ترتیب بار بدلتی رہی، ابلاغ کی صورتیں ترتیب بار الگ الگ ہوتی رہی۔ اب ہمارے سامنے اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی اس کے اندر گزر رہی ہے۔ چاروں طرف کوئی بات، کوئی پیغام ہمیں معلوم ہوتا ہے سیکنڈ میں، منٹ کے اندر نہیں، سیکنڈ میں ہم تک پہنچ جا رہا، اور بات ہم تک پہنچ جا رہی۔ کسی ملک کی بات، کسی ایریے کی بات، کسی علاقے کی بات اگر پہنچانا ہے
تو آسانی کے ساتھ 1 سیکنڈ کے اندر ہم تک بات پہنچتی ہے. بغیر پہلے تو وائر کے ساتھ کا فون تھا، اب یہ جو ہمارے ہاتھوں میں فون ہے کوئی کنیکشن نہیں، کوئی وائر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا ہم جیسے اس زمانے کے کمزور بندوں کے لیے طریقہ جو سائنسی ایجادات کے ذریعے سے ملک نہیں بلکہ کئی ہزار کلومیٹر کی دور کی بات اور اس کی تصویریں ہم فون میں دیکھ لے رہے ہیں. یہ گویا انٹرنیٹ کا اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع ابلاغ کا ایک نئے طریقے ہمارے لیے دیے ہیں، اور اس طریقے کے استعمال کا بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ گویا شعور ہے، فروغ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا جیسا کہ کہا جاتا ہے عام طور سے، سوشل میڈیا کے اندر فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اور بھی بہت سے اس کی جو قسمیں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ہر پیغام کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور بہت جلدی اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو رہا ہے. لیکن اس سوشل میڈیا کے 2 رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال کرنا، اور ایک ہے اس کا استعمال صحیح ہونا. غلط استعمال انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے. ہمارا نوجوان بچہ، نوجوان بچیاں اور دین سے بے بہرے انسان اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے گمراہی کے راستے پہ نہیں بلکہ گمراہ ہو رہے ہیں، فتنوں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، اور اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اگر کوئی نیوز آ گئی اور وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، آگے ہم اسے بڑھا دے رہے ہیں اور اسے آگے شیئر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ جو بات آپ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر سچائی کتنی ہے، اس کے اندر اچھائی کتنی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. لیکن نہ سچائی دیکھتے ہیں، نہ صداقت دیکھتے ہیں، نہ اس کے اندر کیا ہے برائی، وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. عوام کیا، خواص کیا، سبھی کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اس آنے والے واٹس ایپ پر آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بعض میں پتا چلتا ہے کہ تو 1 سال پرانی خبر تھی، 2 سال پہلے کی خبر تھی، آپ کے پاس اب آئی تو آپ نے سمجھا، اس کو پھیلا دیا. اس کی وجہ سے بہت سی جگہ فساد بھی ہو جا رہے ہیں، جھگڑے بھی ہو جا رہے ہیں. جہاں مذہبی خرابی پیدا ہو رہی ہے، دینی مزاج خراب ہو رہا ہے، اور ذہن و دماغ خراب ہو رہے ہیں، وہیں پر فساد، جھگڑے، لڑائیاں، افواہیں، مختلف چیزیں گرم ہو رہی ہیں. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا غلط انداز ہے. لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو الحمدللہ زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرح بہت سے لوگ الحمدللہ استعمال کریں. ہمیں اس بات پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ جس زمانے میں جو چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو اس طرح استعمال کر کے اپنا فائدہ تلاش کرنا چاہیے. ہر ایجاد میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. سائنسی ایجادات جو ہے پوری کی پوری خراب نہیں ہے، اس میں اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمیں ہمیشہ ایسی تمام چیزوں کے اندر فائدہ تلاش کرنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. نقصان کی طرف نہیں جانا چاہیے. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو نقصان کے قبیل سے ہیں، غلط راہوں پر لے کے جانے والے ہیں، غلط چیزوں کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں. بلکہ ہم ہمیشہ فائدہ دیکھنا ہے. اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، درس قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے، حدیث کا درس حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی عالم کی تقریر سننا چاہتا ہے، کسی بہترین نعت کو سننا چاہتا ہے، یا کسی قرآن پاک کے قاری کی آواز کو سننا چاہتا ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں اس میں ماشاءاللہ سے. لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. ایک مرتبہ میں بس میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک نوجوان بس میں تھا. ایک نوجوان 5 گھنٹے کا سفر تھا، اور کان کے اندر انہوں نے فون کے اندر سے جیسا لگا لے کر اس کے بعد اپنے کان میں لگا لی، جیسے لگا لیتے، سن رہے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات، مسلمان تھا وہ نوجوان، میں جانتا بھی تھا. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ کیا سن رہے ہیں؟ یہ بس ویسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہوں. کیا ٹائم پاس ہے؟ گانے، فلمیں. تو یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور دین بھی خراب ہو رہا، قلب بھی خراب ہو رہا. موسیقی سے دل خراب ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، گانوں سے ذہن و دماغ گندا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سوشل میڈیا اور فون پہ انٹرنیٹ کے ذریعے
جو چیز استعمال کرنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو وہ نہیں کر رہے ہیں. غلط چیزیں، گمراہ چیزیں اور اس سے اپنے دل و دماغ کو خراب کرنے والی چیزوں کو سن سن کر نفاق پیدا ہو رہا ہے. گانا نفاق پیدا کرتا ہے، اور جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اعمال کی توفیق اور رغبت نہیں ہوتی، تو اعمال کی رغبت نہیں ہو رہی. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اس وقت کی جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، استعمال کریں، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ علماء سے پوچھیں کہ کیا استعمال کروں. ہاں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے حدیث کی کتاب دیکھنے کے لیے، کتنا عقائد کا علم حاصل کرنے کے لیے، اب تو ماشاءاللہ سب اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا، چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کتاب لے کر پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، کتاب اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اتنا ہمارے اندر غفلت ہے، اتنی ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے. ایسے حالات کے اندر ایسے سائٹس جو ایسے ہمارے علماء نے تیار کیے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اسی میں سے مسلم، یہ ہمارے زاد مسلم اسلامک سینٹر کا ماشاءاللہ ایک ایسا بہترین یہ انعام ہے، گویا ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے کا، شریعت سے وابستہ کرنے سے، عقائد سے وابستہ کرنے کا. اور بہت سے لوگ لمبا وقت بھی نہیں دیتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ بیٹھنا سننا، آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھنا سننا بھی مسئلہ ہے. الحمدللہ زاد مسلم کے ہمارے ان علماء نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر، وقت کم لیکن بات بہت عمدہ، چھوٹی بات نہیں ہے وہ، لیکن آپ کے قلب کے اندر پہنچ جانے کے بعد وہ بڑی محسوس ہوگی. ہم ماشاءاللہ زاد مسلم کا جب سے یہ نظام چل رہا ہے، نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو الحمدللہ شہر کے ہمارے ابھرتے ہوئے باصلاحیت باعمل نوجوان علماء کا اس سے تعلق ہے. ان کی فکر ہے، اور ان کی فکر ہے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جو اس کے عزیز منور حسین ہے سلمہ، جو انجینئر ہونے کے باوجود دینی جذبہ ہے، تڑپ ہے، فکر ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ جن علماء کو اکٹھا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک ایک کی صلاحیت الحمدللہ ایسی ہے جو ہر فن کے اندر اور اپنے ماہر ہیں، اور مزاج کے اندر بھی عمل ہے. تو انہوں نے زاد مسلم کے جو پروگرام وہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ اس کے اندر بڑی جاذبیت ہوتی ہے، بڑی اس کے اندر خوبی ہوتی ہے، اور بڑی لچک ہوتی ہے، اور آپ کے دل کو لبھانے والی ہوتی ہے، اور آپ کے دل کے اندر بیٹھنے والی ہوتی ہے. وقت کم ہوتا ہے لیکن بات بہت اچھی آپ تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سائٹس کو، اس طرح کے جو ہمارے سوشل میڈیا پر ڈالے جاتے ہیں مضامین، پروگرام، اس کو آپ دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، تبھی آپ کے اندر علم بھی آئے گا، عمل بھی آئے گا. اس لیے کہ نہ کتابوں کا شوق رہ گیا ہے، نہ مسجدوں میں لوگوں کے تقریروں میں بیٹھنے کا شوق رہ گیا. اس طرح آج کل کا مزاج تو ایسا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں بھی مرد حضرات بہت دیر سے آتے ہیں. ان لوگوں کو جو آنا ہے اور بات سننا ہے، ان نوجوانوں کو جسے بات ہمیں بتانا چاہیے، وہ بیچارے تو خطبے کے وقت یا خطبے کے بعد آتے ہیں. وہ لوگ برے لوگ جو بار بار سنتے سنتے ان کے کان سرد ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں میں دین کی بات بیٹھ چکی ہے، الحمدللہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. لیکن وہ طبقہ جو جوانوں کا، وہ نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ابھی جب مستقل دیکھیں بہت سے لوگ مطلب یہ کہ SMS کرتے ہوئے، میں نے کئی دفعہ بسوں میں، ٹرینوں میں، پلین میں، مختلف سفر میں مختلف جگہ دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بیٹھنے کے بعد رات بھر سوتے نہیں، وہ کسے بھیجتے نہیں معلوم، چلتے رہتا ہاتھ اور انگلی چلتے رہتی اور اس کی اوپر رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ غلط راہوں پر ہمارا نوجوان جا رہا ہے. وہیں اگر اس طرح کے سائٹس کو استعمال کریں اور اس طرح اپنے اندر پختگی کے ساتھ علم کے حصول کے لیے، عمل کے حصول کے لیے یہ ذریعہ اگر ہم سوشل میڈیا کا اپنی خیر اور اپنی بھلائی کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مفید اور مؤثر ہے. موجودہ دور میں یہ طریقہ مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے، اچھا بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم
نہ اجتماعات میں بیٹھ رہے ہیں، نہ دینی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، مائیں بہنوں کو تو بہت کم جمعہ کا جیسے مردوں کو تو خطبہ سننے کا موقع ملتا ہے اور کسی عالم دین کا بیان سننے کو ملتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں تو اس سلسلے کے اندر اور زیادہ پیچھے ہیں۔ تو ہماری ماں بہنوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اپنی بیٹیوں کے فونوں پر نظر رکھیں اور ان کے استعمال پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ کہیں وہ ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے، کہیں وہ فلموں تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ ایسی تمام چیزیں جس سے ان کی عریانیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بے حیائی میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنے کا راستہ چل رہا ہے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے فون پر اور ان کے انٹرنیٹ کے کشادہ رہنے کی صورت میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نظر رکھیں گے تو وہ بچی، وہ بیٹی جو غلط ڈرامے دیکھ رہی ہے یا بے حیا سینمے دیکھ رہی ہے یا فلموں کے اندر اپنا وقت برباد کر رہی ہے، آپ کی اس نگرانی کی برکت سے اس کا رخ قرآن کی درس کی طرف، حدیث کے درس کی طرف، کسی عالم کی بیان کی طرف، کسی اصلاحی مجلس کی طرف، کسی اچھے پروگرام کی طرف جائے گا، اور آپ ایک ماں ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا اس سے تمہارا ایمان برباد ہوگا، اعمال برباد ہوں گے، اس سے تمہاری آخرت کے سلسلے میں درستگی ہوگی۔ یہ سنو، یہ فلاں مولانا کا بیان ہے، اس میں یہ جب سوشل میڈیا اور فون اور انٹرنیٹ جب ہمارا زندگی کا جز بن چکا ہے تو اس کو صحیح رخ پر لانے کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہوتی ہے۔ ورنہ تو بچوں کو فون دے کر وہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ساتھ میں غلط عمل کر رہے ہیں۔ کیسا غلط عمل ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ مہذب گھرانوں کے اندر جو دیندار گھرانے سمجھے جاتے ہیں اور جو نگران جن گھروں کے اندر ہیں ان گھروں کے اندر بھی ایسے واقعات ہو رہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ منصف اخبار کے اندر ایک مضمون آیا تھا بہت زمانہ پہلے کہ اس کے اندر ایک مضمون ایسا تھا کہ مہذب اور تعلیم اور اچھے گھرانے کا واقعہ، اس کی سرخی بنائے تھے موضوعات خطوط میں۔ کیا ہوا تھا؟ ایک لڑکی نہ صحیح کھا رہی ہے، نہ صحیح پی رہی ہے، آرام بھی نہیں کر رہی ہے، پریشان رہ رہی ہے۔ میں ہماری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عجیب اس کا معاملہ تھا، ماں پریشان، باپ پریشان، بیٹی کو ہو کیا گیا کہ یہ سو بھی نہیں رہی ہے، کھا بھی نہیں رہی ہے اور بہت خاموش رہ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے دیکھا کہ بیٹی رات میں اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کے روم کے اندر جا کر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا کر رہی ہے تو اس کی زبان سے ماں پیچھے کھڑی کے سن رہی ہے کہ اے اللہ فلاں لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجیے۔ اب اور آگے سنیے، جب یہ اتنا ہی نہیں تھا، اس لڑکے کا نام غیر مسلم تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا پر چیٹنگ کا قصہ، یہ فونوں کا غلط استعمال۔ جیسے ہی ماں نے یہ سنا چیخ مار کر گر گئی کہ جس بیٹی کو میں اور میرے شوہر بہت زیادہ پریشان سمجھ رہے تھے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھا نہیں رہی ہے، پریشان ہے، اس بیٹی کا حال یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہی اور اللہ سے مانگ بھی رہی ہے تو غیر مسلم کا نام پکار کر اپنی شادی کے لیے تمنا کر رہی۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، اندازہ لگاؤ کہ اس جگہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے خرابی کا راستہ اختیار کرنے والے خرابی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور اچھائی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، صبح سے لے کے ان کا زندگی شام قرآن کی اور حدیث کی باتوں سے اپنے آپ کو بہراور کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں اس سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے گویا عملی انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ تو عملی انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہو، نہ کہ اس کو غلط استعمال ہم کریں، بلکہ صحیح استعمال اگر ہوگا تو الحمدللہ زاد مسلم یہ جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے بہت اچھے انداز میں، بہت
صحیح پیرائی میں اور امت تک صحیح بات پہنچانے کے لیے گویا پوری علماء کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو علماء کے بیانات اور علماء کی خطابات اور علماء کے دروس جو سوشل میڈیا پر الحمدللہ اہل علماء کے صلحاء کے آ رہے ہیں، اس کا استعمال کر کے اپنے بچوں میں بچیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس زاد مسلم کو آپ استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے گویا دوسرے غلط طریقوں سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ سنو، یہ سنو، یہ سنو، یہ مت سنو جو تمہارا ایمان اور اعمال کو خراب کرنے والے ہیں۔